میرے شوہر کو فالج کا اٹیک ہوا تو وہ روتے ہوئے واش روم کی طرف اشارہ کرتا۔ میں واش روم جاتی تو وہاں کوئی نہ ہوتا۔ اگلے روز شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب شوہر روز خواب میں آتا اور واش روم کی طرف اشارہ کر کے کہتا، میری قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ میں اس خواب سے ڈر گئی۔ اگلے روز میں نے واش روم کی ٹائلیں اکھاڑ کر دیکھیں تو میرے جسم سے جان نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام سائمہ ہے۔ میری عمر اس وقت 24 سال ہے۔ میں بہت خوبصورت تھی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی ایک سرکاری ملازم سے کروائی، جو کہ ایک سرکاری محکمے میں آفیسر تھا۔ ان کی عمر مجھ سے 15 سال زیادہ تھی اور ان کے سر پر ایک بال بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ جب بھی ساتھ باہر جاتے تو لوگ سمجھتے میں ان کی بیٹی ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں زیادہ کھانا کھایا کروں تاکہ میرا وزن بڑھ جائے اور میں بھی اس کے برابر کی دکھنے لگوں۔ میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ آپ اپنا وزن کم کیوں نہیں کرتے، تو اگلے ہی لمحے اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ ابھی ہماری شادی کو 4 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور اس نے مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میں زمین پر گر گئی۔ میں حیران ہو کر رہ گئی کہ میں تو مذاق کر رہی تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھے اتنی زور سے مارا کہ میرا دماغ سن ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم ایک عورت ہو اور اس گھر میں عورت بن کے رہو۔ تمہارے لیے سب کچھ میں کرتا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، لیکن تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم میرا کسی بھی حوالے سے مذاق بناؤ۔ میرا شوہر میرے لیے روز ایسی چیزیں لے کر آتا جن کو کھانے سے میرا وزن بڑھ جائے۔ مجھے ایسی چیزیں کھانے کی عادت نہیں تھی، لیکن وہ کہنے لگا کہ تم یہی چیزیں کھاؤ گی، اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں کھاؤ گی۔ ایسی چیزیں کھانے کی وجہ سے میرا وزن تو بڑھ گیا، لیکن میں عجیب سی بے ڈنگ سی لگنے لگی۔ سب لوگ مجھے کہنے لگے کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ہو گیا، مگر مجھے لوگوں کو بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ زندگی بہت بری طرح گزر رہی تھی۔ شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میرے ماں باپ کے سامنے مجھے شرمندہ کروایا۔ میرے ماں باپ کو گالیاں دیتا، تانے دیا کرتا، لیکن اب اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ اگر پیسے چاہیے تو تم اپنی نوکری خود کر لو، ویسے بھی مجھے تمہارے ساتھ بچے پیدا نہیں کرنے۔ میری زندگی میں سکون نہیں تھا، وہ کوئی نہ کوئی بات کرتا ہی رہتا۔ اس لیے میں نے ایک اسکول میں نوکری کرنا شروع کر دی، اور میری حالت ایسی ہوتی تھی کہ میں کبھی اسکول کی کسی لڑکی کے سامنے رونے لگ جاتی اور دل کی باتیں بتانے لگتی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ جب تک عورت کو مارو گے نہیں تب تک وہ اچھے طریقے سے نہیں رہتی، اسی لیے میں اپنی بیوی کو بلا وجہ مارتا رہتا ہوں۔ اپنے دوستوں کے سامنے بھی میری بےزتی کرتا رہتا۔ مجھے سب کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پتہ نہیں اس کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی۔ میں ہر طرح سے اپنے شوہر کو پسند آنے کی کوشش کیا کرتی۔ وہ جو کہتا میں مان لیا کرتی۔ اس نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی۔ کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے شوہر کو کسی اور بات کا غصہ ہے جو وہ مجھ پر نکال رہا تھا۔ میرا شوہر جس آفس میں کام کیا کرتا تھا وہاں بہت رشوت لیا کرتا تھا۔ ہر 2 ماہ کے بعد پرانی گاڑی بیچ کر نئی گاڑی خرید لیتا، اپنے لیے بہت اچھی چیزیں لیتا، لیکن میری چیز کا اس کو خیال نہیں رہتا۔ میں اپنا خرچہ خود ہی پورا کرنے لگی۔ اب تو ہم محلے میں مشہور ہو گئے کہ یہ لوگ آپس میں بہت لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، لیکن ایک دن اتنی بات نہیں ہوئی جتنا جھگڑا ہونے لگا۔ میرے شوہر نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے لیے مٹن کڑھائی پکا کر رکھنا، اور تم نے دال پکائی۔ میں نے کہا کہ اگر مٹن کڑھائی کھانی تھی تو پھر اس کے پیسے بھی دے جاتے۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں کہاں سے لے کر آتی؟ بس یہاں سے لڑائی شروع ہوئی
اور پھر ادھر ادھر کی باتوں سے ہوتے ہوئے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، تم مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میرے شوہر نے بہت زیادہ غصہ کیا، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور اس کی حالت عجیب ہونے لگی۔ میں اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے کہا آپ نے دیر کر دی، آپ کے شوہر کو فالج ہو گیا ہے، آپ یہ نہ تو چل سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں۔ ان کا سارا جسم بیکار ہو گیا سوائے ان کی آنکھوں کے اور ہاتھ کی 2-4 انگلیوں کے علاوہ۔ میرے شوہر کا پورا جسم بیکار ہو گیا۔ اب میں اس کا بہت خیال رکھتی، وہ کچھ بولتا نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی ندامت اور شرم نظر نہیں آئی، اور میں بھی اس بات سے بالکل خوش نہیں تھی کیونکہ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا۔ بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کا نقصان نہیں کر سکتی، چاہے شوہر جیسا بھی ہو۔ میں نوکری بھی کرتی اور اسے بھی سنبھالتی تھی، میں سب کچھ کیا کرتی۔ میرے شوہر کی آنکھیں بدلنے لگیں اور اس کو احساس ہونے لگا کہ اس عورت کے ساتھ میں نے اتنا برا کیا لیکن پھر بھی میرے ساتھ کتنا اچھا کر رہی ہے۔ ایک دن میرے شوہر نے عجیب سا اشارہ کیا مگر میں نہیں سمجھی۔ اس نے انگلیوں سے اشارہ بنایا جس کا مطلب تھا کہ مجھے واش روم جانا ہے، لیکن آج اس نے جو اشارہ کیا وہ کچھ اور تھا۔ وہ باتھ روم کی طرف اشارہ کر رہا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے باتھ روم جانے کی ضرورت تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا کہنا